بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریعہ، اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ یہ ربط ہے کہ پچھلی سورت کے اندر ذکر ہوا کہ انسان کو بری چیزوں سے بچنا چاہیے، جیسے مال کی محبت ہے، اور اسی طریقے سے ناشکری کا جو عمل ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس صورت میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہمیں اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح پچھلی صورت کے اندر ذکر ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس چیز کا ذکر ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین ہلا دی جائے گی، اور یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب چیزوں کو اکھیڑا جائے گا قبروں سے، تب قیامت آئے گی۔ تو یہاں پر اس صورت کے اندر اس وقت کے احوال کا ذکر ہے کہ جب یہ سارے قبروں سے اکھڑ کر میدان محشر میں پہنچیں گے، تو میدان محشر کے احوال کا تذکرہ ہے اس صورت میں، کہ وہاں کیا ہوگا، اس صورت میں حال احوال صورت کیا ہوگی، اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ القاریعہ، قاریعہ کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹا دینے والی چیز، یعنی کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی۔ جیسے ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قاریعہ، مطلب کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، آپ جس طرح بھی کہہ لیں دونوں ٹھیک ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ القاریعہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے قیامت کا ایک نام الحاقہ ہے، الغاشیہ ہے، اسی طرح قیامت کا ایک نام القاریعہ بھی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں القاریعہ، اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال ہیں، پچھلی صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال، اس سے پچھلی صورت میں بھی قیامت کے احوال تھے۔ اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ اپنے اعمال کو چھوڑ دیں، چونکہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہی احوال ہیں قیامت کے۔ اللہ فرماتے ہیں القاریعہ، کھٹکھٹانے والی چیز، کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قاریعہ، وہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ یہاں ما سوالیہ ہے، کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ پھر فرمایا وما ادراک مل قاریعہ، کہ آپ کو نہیں معلوم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اور ہر اس شخص سے کہا جا رہا ہے جو اس آیت کو پڑھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما ادراک مل قاریعہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ یہ مراد تعظیماً ہے، اور مراد اس دن کی، اس احوال کی عظمت کو، ہیبت کو، اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کا سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، ذرا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ ذرا تم بتا سکتے ہو وہ ہے کیا چیز؟ نہیں، تم نہیں بتا سکتے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ دن اور اس کے احوال کیا ہیں، ہم ہی تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ احوال کیا ہے اللہ خود بتائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ الفراش کہتے ہیں پتنگے، اور المبثوث کہتے ہیں بکھرے ہوئے۔ فرمایا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دہنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہوں گے۔ جیسے روئی کو دہنکا جاتا ہے نا، یعنی رنگ دیا جاتا ہے اس کو، تو اسی طرح پہاڑوں کو بھی چونکہ اللہ نے مختلف رنگ دیے ہیں، کوئی مٹی کے ہیں، کوئی پتھر کے ہیں، کوئی درختوں کے ہیں، کوئی سبز ہیں، کوئی مٹی رنگ کے ہیں، تو اس طرح مختلف رنگ اللہ نے پہاڑوں کو دیے ہیں، اور اسی طرح ہم روئی کو مختلف رنگ دیتے ہیں۔ تو اللہ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ اس دن پہاڑ دہنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہوں گے۔ العہن کہتے ہیں رنگین روئی کو، اور المنفوش کہتے ہیں دہنکنا، یعنی رنگ دینا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، اب یہاں سے اللہ اعمال وزن کا، اعمال ترازو کا ذکر کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پس بہرحال، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اب جب جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، من ثقلت بھاری ہوگا، موازین اس کا پلہ، اس کا اعمال، اس کا ترازو بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ عیشہ کہتے ہیں عاش یعیشو، یہ زندگی سے ہے، اور راضیہ ہے تو اسم فاعل، یعنی رہنے والا،
تو اصل میں زندگی نہیں رہے گی، زندگی والا رہے گا. تو یہاں زندگی کہہ کر مراد زندگی والا ہے. اللہ فرما رہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بس اور بہرحال جس کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، ٹھکانے کو، رہنے والی جگہ کو کہتے ہیں فَأُمُّهُ ہاویہ. اور عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں. اب ماں کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں بھی بچپن میں اولاد کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کی گود رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں. تو کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ. تو اللہ فرما رہے ہیں امہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی گہرا گھڑا. آپ ہاویہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، گہرا گھڑا بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہاویہ کہتے ہی جہنم کی ایک ایسی جگہ ہے جو بہت گہری ہے، گہرا گڑھا ہے، اور اس کی گہرائی کتنی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پھر اس کی ہیبت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی ہولناکی کو بیان کے لیے اللہ سوال کی صورت میں دوبارہ اس کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم ما ہیہ کیا ہے. اور نارٌ حامیہ، پھر خود ہی جواب دیا کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. صرف آگ نہیں، حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے. آگ اور دہکتی ہوئی آگ میں فرق ہوتا ہے، آگ سے بڑھ کر دہکتی ہوئی آگ میں زیادہ ہولناکی ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. اس میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے. اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قارعہ، کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ اس لیے کہ جب سور پھونکے جائیں گے تو ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے گی. اللہ اسی کو ذکر کر رہے ہیں القاریہ. یہ کھٹکھٹانا کیا ہے، کھڑکھڑانا کیا ہے؟ پھر آگے خود ہی اس کو سوال کریں گے. پھر آگے فرمائیں گے وما ادراک ما القاریہ. اب دیکھیں، آپ غور کریں، اس صورت کے اندر القاریہ کا لفظ 3 مرتبہ ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ القاریہ، دوبارہ مل قاریہ، تیسری مرتبہ وما ادراک ما القاریہ. یہ اس واقعے کی ہولناکی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ عام چیز نہیں ہے. بار بار اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ سننے والا اس سے تنبیہ حاصل کرے، اس سے یعنی عبرت حاصل کرے، اس کی ہولناکی کو سمجھے اور اس سے ڈرے اور اس سے پناہ مانگے. اس لیے اللہ بار بار اس کو ذکر کر رہے ہیں اور 3 مرتبہ ذکر کیا. فرمایا القاریہ مل قاریہ وما ادراک ما القاریہ. اب چونکہ اس دن سور پھونکے جائیں گے تو ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرائے گی. زمین کے آپس میں ایک دوسرے کا ٹکراؤ ہوگا، آسمان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، پہاڑوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، مختلف چیزوں کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوگا. تو ایک ہولناکی والا منظر ہوگا. اللہ اسی کو ذکر کر رہے ہیں. اور پھر اللہ نے سوال کیا وما ادراکا. یہاں مفسرین ایک نقطہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ یہ فرمائیں وما ادراکا، یعنی آپ کو کیا معلوم یا آپ کو معلوم نہیں ہے، جہاں اللہ اس الفاظ سے لفظ کو تعبیر کرے وما ادراکا، تو اللہ بعد میں اس چیز کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ چیز ہے کیا. خود ہی اس چیز کے بارے میں ضرور بتاتے ہیں. یہ قرآن کے اندر ایک مزاج اللہ کا. اور دوسرا، جہاں اللہ فرما دے وما یدریکا، وہاں اللہ ذکر نہیں کرتے. جیسے ہے نا وما یدریکا لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ ممکن ہے تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو. اب یہاں یہ نہیں ذکر کیا کتنا قریب ہے اور کب آئے گی، یہ ذکر نہیں کیا. تو جہاں اللہ فرمائے وما یدریکا، اس کے بعد اس چیز کی وضاحت نہیں کرتے. ہاں جہاں اللہ فرمائے وما ادراکا، یہاں اللہ اس کے بعد ضرور وضاحت کرتے ہیں کہ وہ چیز ہے کیا، اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے، اس کو ضرور ذکر کرتے. اب دیکھو نا، یہاں فرمایا وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے. آگے پھر اس کی تفصیل کی کہ تم نہیں بتا سکتے، اس کی ہولناکی کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، ہم ہی تمہیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. اب پہلی بات کہ اللہ نے انسانوں کو، لوگوں کو پتنگوں کے ساتھ کیوں تشبیہ دی، پتنگوں کے ساتھ کیوں مثال دی، اور پھر صرف پتنگیں نہیں بکھرے ہوئے پتنگوں کے ساتھ کیوں تشبیہ دی، اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے، یا تو بکھرے ہوئے پتنگوں سے تشبیہ اس لیے دی کہ جب پتنگیں اڑتے ہیں تو وہ دکھنے میں بہت زیادہ لگتے ہیں، اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دن انسان
چونکہ اس میں کفار بھی، مسلمان بھی، مسلمانوں میں نیک بھی، مسلمان میں گناہگار بھی، کافروں میں فاسق بھی، فاجر بھی، منافق بھی، سب اس دن ایک جگہ پوری دنیا کے پہلے دن سے آخری دن تک تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، تو وہ ایک بڑی تعداد ہوگی۔ اس کو پتنگوں سے تشبیہ دی، اس کو پتنگوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح پتنگے دیکھنے میں زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن انسان بھی زیادہ ہوں گے۔ اور دوسری وجہ بھی ہے، پتنگوں کی مثال اس لیے دی کیونکہ پتنگے کمزور ہوتے ہیں، ہلکے سے ہوتے ہیں، تو اس دن انسان بھی کمزور ہوگا، کچھ نہیں کر سکے، اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہلکے سے ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ بکھرے ہوئے پتنگوں سے مثال اس لیے دی کیونکہ وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اس دن انسان بھی اتنا پریشان ہوگا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی کہاں جاؤں۔ جیسے پتنگے کو پتہ نہیں ہوتا کس طرف جانا ہے، بکھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی طرح انسان بھی قیامت کے دن اسے معلوم نہیں ہوگا کس طرف جانا ہے، میری منزل کیا ہے، بس وہ بھی بکھرتا ہوا ہوگا، کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اس وجہ سے اللہ نے بکھرے ہوئے پتنگوں سے مثال دی ہے انسان کو، 3 وجہوں سے۔ پہلی وجہ کہ چونکہ پتنگے دکھنے میں زیادہ لگتے ہیں تو اس دن انسان بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے مثال دی۔ دوسری وجہ کہ پتنگے چونکہ ہلکے ہوتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اسی طرح انسان اس دن ہلکے سے ہوں گے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، وہ بالکل بے بس ہوں گے۔ اور تیسری وجہ کہ چونکہ پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ادھر تو کوئی ادھر، اسی طرح انسان بھی اس دن بکھرا ہوا ہوگا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ ہولناکی، وہ کھٹکھٹا دینے والا منظر کیا ہوگا؟ وہ منظر اس وقت ہوگا، وہ منظر ایسا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اور اس وقت لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، نہ وہ ان کے پاس طاقت ہوگی اور نہ ہی وہ کسی طرح کی کوئی اپنے اندر کوئی معاملے میں کوئی بھی طاقت رکھتے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اللہ نے پہاڑوں کا تذکرہ کی، کیونکہ جب انسان لفظ پہاڑ بولتا ہے، پہاڑ کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان کے ذہن میں مضبوطی آتی ہے، پہاڑ لفظ بول کر سختی آتی ہے، پہاڑ بول کر کسی کو طاقت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کے اندر حوصلہ پہاڑوں جیسا ہے، مطلب مضبوط ہے، کہ جس طرح پہاڑ مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح اس کا حوصلہ مضبوط ہے۔ اللہ نے فرمایا نا والجبال اوتادا، کہ زمین کو جب اللہ نے بنایا تو وہ ہلنے لگی، اس زمین کو مضبوطی دینے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو بطور کیل کے گاڑ دیا، کہ جس طرح کسی چیز میں کیل گاڑ دیا جائے وہ ہی چیز ہلتی نہیں ہے، اسی طرح زمین ہلنے لگی، پہاڑوں کو کیل کی طرح گاڑ دیا، پھر زمین ہلنے نہ لگی۔ تو یہاں پہاڑ مضبوطی کے لیے تھے، اور اللہ پھر آگے سورۃ القاریہ میں اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جو پہاڑ ہم نے زمین کی مضبوطی کے لیے کیل کی طرح گاڑ دیے تھے، کل وہ طاقت دے رہے تھے زمین کو، آج وہ رنگین روئی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ایسا منظر ہوگا۔ عام چیز کی مثال نہیں دی، پہاڑ کی مثال دی کہ اتنی مضبوط چیز بھی روئی کی طرح بکھری ہوئی ہوگی، رنگین روئی۔ اچھا رنگین روئی کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوئی پہاڑ سبز ہوتا ہے، کوئی پہاڑ پتھریلا ہوتا ہے، کوئی پہاڑ کسی رنگ کا ہوتا ہے، کسی رنگ کا ہوتا ہے، تو مختلف رنگوں کے جب پہاڑ روئی کی شکل اختیار کریں گے تو وہ رنگین روئی بن جائے گی۔ اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا، تو ایسی ہولناکی ہوگی۔ پھر آگے اللہ اعمال کے وزن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جب اعمال کو تولا جائے گا اس وقت کو تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جن کے پلے جن کا اعمال بھاری ہوگا وہ تو جنتی، جن کا ہلکا ہوگا وہ جہنمی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب سوال ہوتا ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا اعمال کو گنا جائے گا، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو اعمال کا گننا یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے 100 عمل کیے تو گنا جائے گا کہ کتنے عمل کیے ہیں، 80 کیے ہیں، 70 کیے ہیں، 90 کیے ہیں، 92 کیے ہیں، 91 کیے ہیں، کتنے عمل کیے ہیں، یہ ہے گننا۔ اور وزن کیا جائے گا۔ وزن میں اعمال کا گننا شرط نہیں ہوتا، اعمال کی تعداد شرط نہیں ہوتی، اس میں وزن شرط ہوتا ہے۔ دیکھو ایک چیز ہے مقدار میں زیادہ ہو معیار میں کم ہو، اور ایک چیز معیار میں تو زیادہ ہو لیکن تعداد میں کم ہو۔ جیسے کوئی چیز خالص ہو
لیکن تھوڑی ہو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. ہاں کوئی چیز بہت زیادہ ہو لیکن کیا ہے کہ وہ خالص نہیں ہے تو اس کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہوتی. تو آپ 20 رکعتیں پڑھیں، 100 رکعات نماز پڑھیں، لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، خشوع اور خضوع نہ ہو، تو وہ بھاری نہیں ہوں گے. ہاں آپ اس کے مقابلے میں 100 کے مقابلے میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور وہ اخلاص سے، خشوع اور خضوع سے، اللہ کی طرف توجہ سے بھرے ہوئے ہوں، تو یہ 2 رکعات وزن کے اندر بھاری ہوں گے. یہ وزن کے اندر ان 100 رکعات سے بھاری ہوں گے. اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مقصود زیادہ اعمال کرنا نہیں ہے، مقصود کثرت اعمال نہیں ہے، مقصود ہے اعمال میں وزن ہو، مقصود یہ ہے اعمال میں اخلاص ہو، مقصود یہ ہے اعمال میں سنت ہو، مقصود یہ ہے اعمال میں اللہ کی طرف توجہ ہو. جس اعمال میں جتنا کچھ یہ ہوگا اس اعمال کا وزن بھی اتنا ہوگا. ہاں آپ ساری زندگی تہجد پڑھیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف توجہ نہ جائے، اس کی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ دن کی دوپہر میں آسانی کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ لے، لیکن اللہ کے اخلاص سے بھرے ہوئے ہوں، اللہ کی توحید سے بھرے ہوئے، اس کی توجہ سے اور سنت سے، اخلاص سے بھرے ہوئے ہوں، وہ اس رات کی تہجد سے بھی بہتر. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں آزمائیں گے. تمہیں پیدا کیوں کی ہے؟ موت اور حیات کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کس کا عمل احسن ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر ہوگا، نہیں، اکثر کا ذکر نہیں کیا، احسن کا ذکر کیا. اللہ کو زیادتی مطلوب نہیں ہے، اللہ کو خوبصورتی مطلوب ہے. اور عمل خوبصورت بنتا اس وقت ہے جب اس میں اخلاص ہو. عمل خوبصورت بنتا تب ہے جب عمل سنت کے مطابق ہو. عمل خوبصورت بنتا اس وقت ہے جب عمل میں خشوع اور خضوع ہو. کثرت مراد نہیں کہا، اللہ نے کہا کامیاب وہ ہوگا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس کا عمل حسین ہو، خوبصورت ہو، خوبصورت اور پاکیزہ ہو. یہ نہیں کہا جس کا عمل زیادہ ہو. تو شریعت میں کبھی بھی کثرت عمل معتبر نہیں ہے، شریعت کے اندر حسن عمل معتبر ہے. یہاں اللہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا اعمال وزن، جس کا موازین پلہ بھاری ہوگا اس کو نجات ملے گی. یہ نہیں کہا جس کا پلہ زیادہ ہوگا، جس میں تعداد زیادہ ہوگی، نہیں، اللہ نے وزن کرنا ہے، اللہ نے گرنا نہیں ہے. اور وزن بڑھے گا تب جس میں اخلاص ہوگا. اسی لیے یہ قیامت کے دن 3 قسم کے اعمال کا وزن ہوگا. 3 قسم کے، ایمان کا، سنت کا اور اخلاق کا. ان تینوں کا وزن ہوگا. اگر آپ کے پاس ایمان ہے پھر یہ دیکھا جائے گا آپ کے عمل میں اخلاص ہے، آپ کے عمل میں اخلاق ہے. جس میں جتنی زیادہ سنتیں، جس عمل میں جتنی زیادہ اخلاق ہوں گے وہ عمل اتنا ہی زیادہ معتبر ہوگا، اتنا ہی زیادہ وزنی ہوگا. ہاں جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو، سرے سے ایمان ہی نہ، اس کا تو وزن ہی نہیں کیا جائے گا، وہ تو بالکل خالی ہے. ایمان ہو پھر دیکھا جائے گا اس کا عمل سنت کے مطابق کتنا تھا. جتنا وہ عمل سنت کے قریب ہوگا وزن اتنا زیادہ ہوگا. پھر دیکھا جائے گا یہ عمل اخلاق کے کتنا قریب ہے، حسین اور خوبصورت کتنا ہے. جتنا ہی اخلاق کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کے اعمال میں وزن ہو. حدیث میں آیا نا کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور اسی طرح ہے نا کہ اعمال میں سب سے زیادہ وزن پیدا کرنے والی چیز وہ اخلاق. جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اللہ اس کے اعمال میں وزن بھی اتنا زیادہ ڈالیں گے. تو اعمال میں اگر وزن پیدا کرنا ہے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان ہو، سنت ہو اور اخلاق. ایمان ہوگا پھر دیکھا جائے گا عمل میں سنت کتنی ہے، جتنی سنت اتنے عمل وزنی. اب دیکھو نا، آپ 2 رکعت پڑھیں، ایمان کے ساتھ پڑھیں اور سنت کے ساتھ پڑھیں اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں تو یہ عمل وزنی سے وزنی ہوتا چلا جائے. ہاں آپ 2 رکعت اس کے مقابلے میں اور پڑھیں لیکن وہ تو ایمان کے ساتھ، لیکن اس میں سنت نہ ہو، اس میں خوبصورتی نہ ہو، خشوع اور خضوع نہ ہو تو اس میں کوئی وزن نہیں ہو. پڑھے اس نے بھی 2 رکعت ہیں اور پڑھے اس نے بھی 2 رکعت ہیں، لیکن چونکہ وہ سنت کے مطابق تھے، خوبصورتی اور اللہ کی توجہ کی طرف تھے، اس لیے اس میں وزن پیدا ہو گیا اور اس میں وزن نہیں. تو اللہ پاک یہاں ترغیب دے رہے ہیں کہ اعمال کی کثرت نہیں، اعمال میں اخلاص معتبر ہے. اعمال کی کثرت نہیں، اعمال کا حسن معتبر ہے. تو اعمال میں حسن پیدا کیا جائے. اللہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ اعمال کا وزن ہوگا، اس لیے تم اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ وہ پیدا ہوگا ایمان سے، وہ پیدا ہوگا اخلاص سے، وہ پیدا ہوگا سنت سے، وہ پیدا ہوگا اخلاق سے۔ جو جتنا بڑھاتا چلا جائے گا وزن اتنا پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اور اسی طرح اس دن جو اعمال کا وزن ہوگا وہ 2 مرتبہ ہوگا، مسلمانوں کا 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلے کافر اور مسلمانوں کا وزن ہوگا، پھر فیصلہ ہو جائے گا کفار کے لیے جنت، مسلمانوں کے لیے جنت۔ پھر مسلمانوں کے اندر بھی 2 مرتبہ ہوگا، جس کے اعمال میں فرما برداری ہوگی وہ الگ، جس کے اعمال میں نافرمانی ہوگی وہ الگ۔ یعنی پہلے مسلمان اور کافروں کا ہوگا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر گناہ گاروں کا اور نیکوکاروں کا، فرما برداروں کا اور نافرمانوں کا الگ ہوگا۔ تو 2 مرتبہ اس دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وزن ہونے کے بعد اگر اس کا پلہ بھاری ہوا تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ من پسند زندگی میں جیسے انسان کا جو دل کرے کرتا ہے، ایسے ہی جنت میں اس کا جو دل کرے گا وہ وہاں کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا، مطلب یہ کہ اعمال تو بہت کیے لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، اس میں اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی، اس میں تقوی اور طہارت نہیں تھی، اس میں سنت نہیں تھی، تو پھر اس میں وزن نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے مراد کفار ہیں، کفار تو ہیں ہی ہیں، مسلمان کی میں نے تفصیل کر دی، اگر اس سے مراد کفار ہیں تو پھر ان کا تو چونکہ ایمان ہی نہیں ہے اس لیے ان کا وزن تو ہلکا ہی ہلکا۔ اخلاص اور سنت تو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا، تو اب ان کا تو وزن ہے ہی ہلکا، تو ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ، اور وہ گہرا گاڑا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اب جو پلہ ہے وہ ہلکا مسلمانوں کا بھی ہوگا اور جو پلہ ہلکا ہے وہ کفار کا بھی ہوگا، لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا، اس کا تو ٹھکانہ وہ ہے، لیکن یہ آیت تو مسلمانوں کے لیے بھی تو ہے نا، کہ جن کے اعمال کم ہوں گے، وزن ہلکا ہوگا، ان کا بھی ٹھکانہ جہنم۔ تو ان کا ٹھکانہ کیسے جہنم ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان تو کسی نہ کسی دن جنت ضرور آئے گا؟ تو یہاں پر فرق کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، وہ آگ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک مدت تک رہیں گے۔ ہاں کفار کے لیے خلود فی النار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ یہ کفار کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کفار کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں اس جہنم میں، اس ہاویہ میں تھوڑی سی مقدار کے لیے مسلمان بھی رہیں گے، تھوڑی سی مدت کے لیے، کچھ دن کچھ عرصے کے لیے مسلمان بھی رہیں گے۔ اور وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ ایک گڑھا ہے جہنم کے اندر، اس کی گہرائی کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم۔ وما ادراک ما ہی، اور وہ ہاویہ ہے کیا؟ یہ اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ہولناکی اور ہیبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے ہاویہ۔ پھر فرمایا نار حامیہ، خود ہی میں نے کہا تھا نا، جب اللہ فرمائیں گے وما ادراکا، آگے اس کی وضاحت خود کریں گے، اور جہاں اللہ کہے وما یدریکا پھر اس کی وضاحت نہیں کریں گے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وما ادراکا ما ہی، کہ وہ ہاویہ ہے کیا؟ فرمایا نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی جلتی ہوئی تیز آگ ہے۔ تو یہ آج کی تفسیر تھی۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد امت کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو ترغیب دی ہے اپنے اعمال میں وزن پیدا کرو۔ اپنے جو تمہارا اعمال کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، اس میں ایسے اعمال کرو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو، تمہارا پلہ بھاری ہو جائے، ایسے اعمال کرو۔ یعنی اب ترغیب چونکہ یہ دی ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرو جس سے تمہارا پلہ بھاری ہو، اس میں سب چیزوں کی ترغیب آ گئی۔ یعنی اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ سنت پر عمل کرو، اللہ ترغیب دے رہے ہیں اخلاص پر عمل کرو، اللہ ترغیب دے رہے ہیں اخلاق بہتر کرو، اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنی سارے اعمال اللہ کی طرف توجہ کر کے کیا کرو۔ یہ ساری ترغیبیں اللہ اس صورت میں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ وہ اعمال کرو جو تمہارے پلے کو بھاری کر دیں، وزنی کر دیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ تمہارا عمل ایمان کے ساتھ ہو۔ پھر جب ایمان کے ساتھ ہوگا تو سنت بھی دیکھی جائے گی، اخلاق بھی دیکھے جائیں گے، خلوص بھی دیکھا جائے گا۔ وہ جتنا زیادہ ہوگا عمل اتنا بھاری ہوگا۔ تو یاد رکھیں
کثرت عمل معتبر نہیں، حسن عمل معتبر ہے، اور حسن عمل، اعمال کا حسن یہ اعمال میں اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اعمال کا حسن یہ اللہ کی طرف توجہ سے، سنت سے پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑا کرو اچھا کرو، تھوڑا کرو سنت کے مطابق کرو، تھوڑا کرو اخلاص سے کرو، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بجائے یہ کہ بہت زیادہ کرو لیکن اخلاص نہ ہو، سنت نہ ہو، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے نا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ پر تھوڑا کرو، ساری زندگی کرو، تھوڑا کرو روزانہ کرو۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت روزانہ پڑھو لیکن ساری زندگی پڑھو، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ ایک دن میں سارا قرآن ختم کر دو پھر اگلے دن سے ساری زندگی قرآن ہی نہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کو پسند ہے ایک آیت پڑھو خلوص سے، ایمان سے، محبت سے، سنت سے، لیکن روزانہ پڑھو، روزانہ تھوڑا پڑھو، روزانہ کرو۔ تو اللہ اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کو مقصود اخلاص ہے، سنت ہے بجائے یہ کہ کثرت عمل۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ تھا۔